افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها. اچھا، بعض مفسرین نے بھاری ذمہ داری سے مراد اس وحی پر عمل کرنا اور اس کو آگے پہنچانا یہ مراد لی ہے. بعض مفسرین کہتے ہیں یہ وحی باقاعدہ بہاری ہوتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، یعنی جب وحی آپ پر اترتی تھی تو آپ کے لیے اس وحی جب آپ پر اترتی تھی آسان نہیں ہوتا تھا، آپ کے لیے بڑی بوجھل ہوتی تھی، آپ کے لیے مشکل ہوتی تھی، وحی آسان نہیں ہوتی تھی. یہ نہیں کہ جس طرح ہم فون سن لیتے ہیں، ہمیں کوئی اطلاع مل جاتی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آنا آسان نہیں تھا، مشکل تھا آپ کی ذات کے لیے، آپ کو بوجھ برداشت کرنا پڑتا تھا. یا تو بوجھ سے مراد، ایک تفسیر یہ ہوئی بوجھ سے مراد ہے اس وحی پر عمل کرنا، اس کو آگے پہنچانا. وحی بذات خود ظاہراً بوجھ نہیں ہے، لیکن وحی پر جب عمل ہوگا اور لوگوں کو خود عمل کرنا بھی مشکل ہے. اب یہی وحی تو کہنے کو 2 آیتیں ہیں، 3 آیتیں ہیں. قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. پوری زندگی اس پر عمل کرنا ہو تو آسان تو نہیں ہے. ہاں، اللہ تعالیٰ آسان کر دیتے ہیں لوگوں کے لیے. ایک تو تفسیر یہ ہے کہ یہ جو ہم آپ پر بھاری بوجھ ڈالنے والے ہیں، بھاری قول نازل کرنے والے ہیں، اس سے مراد ہے وحی پر عمل اور لوگوں کو بتانا. دوسری تفسیر ہے کہ یہ وحی باقاعدہ بذات خود بھی بھاری ہوتی تھی آپ پر. کیسے بھاری ہوتی تھی؟ احادیث مبارکہ میں ہے، صحیح احادیث مبارکہ میں حضرت زید بن ثابت کی حدیث ہے. حضرت زید بن ثابت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص کاتب ہیں، یہ انصاری صحابی ہیں. تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو ان کی عمر 11 سال تھی صرف. تو یہ اچھا لکھتے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کاتب رکھ لیا. یہ اور بہت سارے کاتب اور بھی تھے، سب سے زیادہ یہ قرآن لکھتے تھے حضرت زید بن ثابت. یہ وہی سیدنا زید بن ثابت ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لیٹر آتے تھے، خط آتے تھے. آپ مسلمانوں کے حکمران بھی تھے، نبی بھی تھے، حکمران بھی تھے، تو آپ کے پاس غیر حکمرانوں کے خط بھی آتے تھے، یہودیوں کے، عیسائیوں کے، دیگر ملکوں کے، اپنی زبان میں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس خط کو پڑھنے کے لیے کسی یہودی، اگر یہودیوں کا ہوتا تو یہودی کو بلانا پڑتا، عیسائیوں کی طرف سے آتا مدینہ میں رہنے والے کسی عیسائی کو بلانا پڑتا، اور ان پر اعتماد نہیں ہو سکتا، وہ غلط سلط ٹرانسلیٹ کر دیں، غلط سلط ترجمہ کر دیں، صحیح بات نہ بتائیں. تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن ثابت کو حکم دیا کہ تم عبرانی اور یہ سریانی زبان سیکھ لو، تاکہ کم از کم ہمارا بااعتماد بندہ ہو جو ہمیں ترجمہ بتائے. اور ہم نے تو حضرت زید بن ثابت نے کچھ ہی دنوں میں، آدھے مہینے میں، 15-20 دنوں کے اندر ہی ان کی زبان سیکھ لی، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید بن ثابت سے خط پڑھواتے، اس کا ترجمہ کرواتے. یہ وہی زید بن ثابت ہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص کاتب ہیں. اور بھی بہت سے کاتب تھے، چاروں خلفائے اربعہ، سیدنا امیر معاویہ اور دیگر، حضرت ابی بن کعب اور دیگر بہت سارے جلیل القدر صحابی ہیں جو قرآن کریم کی کتابت کیا کرتے تھے. ان میں سے حضرت زید بن ثابت بھی ہیں. یہ فرماتے ہیں جب بھی قرآن کریم نازل ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید بن ثابت کو یا دیگر کاتبین وحی کو بلا کر لکھوا لیتے تھے. یہ فرماتے ہیں کہ انزل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک دفعہ وحی نازل ہوئی، وفخذہ علی فخذی، اور آپ کی ران مبارک، آپ کا گھٹنا، ران، ٹانگ آپ کی میری ٹانگ کے اوپر تھی. بیت کلفی سے بیٹھے ہوئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بادشاہ بن کے، کوئی آپ اکڑ کے الگ الگ کوئی اونچی سیٹ پہ نہیں بیٹھتے تھے، آپ گھل مل جاتے تھے صحابہ کرام میں. یہ آپ کا اخلاق عالیہ تھا. آپ کا گھٹنا مبارک، آپ کی ران مبارک میری ران کے اوپر تھی. فقادت ترض فخذی، قریب تھا کہ میری ران ٹوٹ جائے. یہ وحی کی کیفیت ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اترتی تھی. تو یہ وحی باقاعدہ بذات خود بھی بڑی بوجھ والی ہوتی تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آسان نہیں ہوتی تھی، مشکل ہوتی تھی. اصل میں یہاں تفصیل نہیں ہے، دیگر روایات سے پتہ لگتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی تھی کہ جو جہاد کرنے والے ہیں اور جو جہاد نہیں کرتے بیٹھے رہتے ہیں گھروں میں، یہ برابر نہیں ہے. لا يستوي القاعدون من المؤمنین، اصل آیت کیا ہے؟ اصل آیت ہے سورہ نساء کی آیت ہے، لا يستوي القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر، سورہ نساء آیت نمبر 95. اس میں جو لفظ غیر اولی الضرر ہے یہ ابھی نہیں اترا تھا،
آیت کس طرح اتری تھی؟ لا يستوي القاعدون من المؤمنین والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم. ابھی غیر اولی الضرر کے الفاظ نہیں اترے تھے. کیا مطلب تھا آیت کا؟ پہلے شروع میں نازل ہوئی کہ جو مسلمانوں میں بیٹھے رہتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، مسلمان ہیں لیکن بیٹھے رہتے ہیں، جہاد کے لیے نکلتے نہیں ہیں، جہاد کا شوق نہیں کرتے، گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں، یہ لوگ اور اللہ کے راستے میں اپنے مال اور اپنے جانوں کے ساتھ جہاد کرنے والے برابر نہیں ہو سکتے. دونوں میں فرق ہے. جو جہاد نہ کرے جان اور مال کے ساتھ اور جو جہاد کرے، دونوں میں فرق ہے، برابر نہیں ہو سکتے. اچھا، تو اس میں شروع میں غیر اولی ضرر کے الفاظ نہیں اترے تھے، تو بعض وہ صحابہ کرام آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے کہ جو صحابہ کرام جو ہیں وہ عذر والے تھے، لنگڑے تھے، نابینا تھے، تو وہ چاہتے تھے کہ وہ جہاد میں شریک ہوں، لیکن بیماری کی وجہ سے، غربت کی وجہ سے نہ مال کے ساتھ شریک ہو سکتے، نہ عملی طور پہ شریک ہو سکتے. تو وہ آپ کی خدمت میں آگے کہ کیا ہم بھی القاعدون میں شامل ہیں؟ مجاہدین ہم سے آگے بڑھ جائیں گے، ہم جہاد کر نہیں سکتے، ہمیں شوق بہت زیادہ جہاد کرنے کا، تو کیا ہم بھی مجاہدین کے برابر نہیں ہیں؟ اللہ نے اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ پچھلی آیت لکھوا رہے تھے، تو وہ ایک صحابی آگے عذر والے اور آپ سے آ کر کہا کہ کیا ہم کس میں ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے آپ پر وحی کی کیفیت نازل ہو گئی. آپ وحی لکھوا رہے تھے حضرت زید بن ثابت کو، وحی لکھواتے لکھواتے جب سوال کیا اس بندے نے آ کر، تو آپ پر وحی کی کیفیت دوبارہ طاری ہو گئی اور یہ ٹکڑا نازل ہوا غیر اولی الضرر. ہاں، یہ جو بیٹھنے والے ہیں یہ مجاہدین کے برابر نہیں ہیں. ہاں، جو بیٹھنے والوں سے مراد یہاں وہ بیٹھنے والے جن کا عذر کوئی نہیں ہے، وہ بیٹھنے والے مجاہدین کے برابر نہیں ہیں. ہاں، جن کا عذر ہے، جو عذر کی وجہ سے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، شریک نہیں ہو سک رہے، وہ اپنی نیت کی وجہ سے ان کے ساتھ اجر میں شریک ہو جائیں گے، وہ شامل نہیں ہیں اس میں. یہاں وہ بیٹھنے والے مراد ہیں جن کا ضرر نہ ہو. تو غیر اولی ضرر کے الفاظ اترے. تو حضرت زید بن ثابت جو لکھ رہے تھے پچھلی وحی کو، تو یہ دوسری وحی اتری، ٹکڑا اترا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ران مبارک حضرت زید کی ران مبارک اوپر تھی. فرماتے ہیں کہ مجھے لگا میری ران ٹوٹ جائے گی. اسی طرح ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ، مسند احمد کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص بیان کرتے ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، میں نے پوچھا یا رسول اللہ حل تحس بالوحی، جب آپ پر وحی اترتی ہے تو آپ کو کیا محسوس ہوتا ہے؟ کوئی بوجھ محسوس ہوتا ہے؟ آپ پر وحی کیسے اترتی ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسمع صلاصیل، مجھے گھنٹیوں جیسی آواز آتی ہے، ثم اسکت عند ذلك، میں خاموش رہتا ہوں، فما من مرۃ یوحى الی الا ظننت ان نفسی تفیض، کئی دفعہ ایسا ہوا کہ مجھ پر وحی ہوئی اور مجھے لگا کہ میں مر ہی جاؤں گا، میری جان ہی نکل جائے گی. یہ تو مسند احمد کی حدیث ہے. صحیح بخاری میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا ام المؤمنین فرماتی ہیں، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت حارث بن ہشام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، صحابی ہیں، کیف یاتیک الوحی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر وحی کیسے نازل ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا احیانا یاتینی فی مثل سلسلۃ الجرس، کبھی کبھی تو گھنٹی کے بجنے کی آواز کی طرح، جیسے زنجیر کو فرش پہ مارا جائے، پتھر پہ مارا جائے تو چھن چھن کی آواز پیدا ہوتی ہے. کئی دفعہ وحی نازل ہوتی ہے تو وحی کے ساتھ اس قسم کی آواز سنائی دیتی ہے. وہو اشدہ علیہ، یہ وحی کی کیفیت مجھ پر مشکل ہے، بھاری ہے. فیفصم عنی، فرشتہ مجھ سے جدا ہوتا ہے، وقد وعیت عنہ ما قال، مجھ سے جدا ہوتا ہے، اس کو جدا ہونے سے پہلے مجھے سب کچھ یاد ہو چکا ہوتا ہے. ایک صورت وحی کی یہ ہے، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. وَأَحْيَانًا يَتَمَثَّلُ لِيَ الْمَلَكُ رَجُلًا، کبھی کبھی فرشتہ انسان کی شکل میں آ جاتا ہے. فَيُكَلِّمُنِي، وہ مجھ سے کلام کرتا ہے، جس طرح غار حرا میں ہوا، جو پہلی وحی تھی وہ اس صورت میں ہوئی تھی. فَأَعِي مَا يَقُولُ، مجھ سے بات کرتا ہے، وہ مجھے سناتا ہے وحی، میں یاد کر لیتا ہوں جو وہ کہتا ہے. یہ وحی کی کیفیت آپ پر بھاری نہیں ہوتی تھی جب فرشتہ انسان کی شکل میں آتا تھا. لیکن جب فرشتہ انسان کی شکل میں نہیں آتا تھا، لوگوں کے درمیان ہی آپ بیٹھے ہیں، وحی کی کیفیت طاری ہو گئی. یہ جو سلسلۃ الجرس والی کیفیت ہے، یہ آپ فرماتے ہیں یہ مجھ پہ بھاری ہوتی ہے. وہو اشدہ علیہ، یہ مجھ پہ بوجھل ہوتی ہے، مجھے اس سے بوجھ اور تکلیف محسوس ہوتی ہے. ایک حدیث میں تو مسند احمد کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تھی اور آپ اونٹنی پر سوار ہوتے تھے، تو جب وحی نازل ہوتی اونٹنی کھڑی نہ رہ سکتی، اونٹنی کتنا بوجھ اٹھا لیتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے سوار ہوتے اونٹنی پر، جب وحی اترتی، خاص طور پہ یہ جو کیفیت ہے پہلی والی سلسلۃ الجرس والی،
تو حدیث میں آتا ہے کہ وہ اونٹنی کھڑی نہ رہ سکتی، وہ بیٹھنا پڑتا اس کو، اس بوجھ کی وجہ سے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بوجھ ہوتا تھا۔ اور بعض احادیث میں ہے کہ سخت سردی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے مبارک پر پسینہ آ جاتا سخت سردی میں۔ تو ایک تفسیر کے مطابق بوجھل قول سے مراد وہی باقاعدہ بذات خود بوجھل ہوتی تھی، اور دوسرے قول کے مطابق اس بوجھ سے مراد اس وحی کی جو عمل ہے اس پر اور اس کو آگے پہنچانا، یہ بڑا بھاری تھا، آسان نہیں تھا۔ باقی اللہ تعالیٰ مشکل کام کو کسی کے لیے آسان کر دے، اللہ کے لیے کیا مشکل ہے۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا